بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 14 اگست جوش و جذبے کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ اس وطن کے قیام کے وقت بانیان وطن نے، ساکنان وطن نے جو سوچا تھا، اللہ کرے کہ وہ ہو سکے۔ بات بڑی واضح ہے کہ منزل سے بظاہر بہت دور ہیں، اللہ کرے کہ کم از کم سمت ٹھیک ہو، تاکہ رفتار کم یا تیز بھی ہو، کم از کم سمت تو ٹھیک ہو، اور جو کچھ سوچا تھا اس وطن کے قیام کے وقت وہ کچھ ہو بھی سکے۔ اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا ہم نے اپنے 3 سینئر دوستوں کو آج زحمت دی ہے مختلف سیاسی والوں سے بات کرنے کی بھی، اور ذرا آج کے دن کے حوالے سے ذرا آغاز بھی کرتے ہیں۔ پیرائی میں اس کو لے کر جناب کاشف عباسی صاحب تشریف فرمائے، آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن۔ جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ہردل عزیز سر، بہت نوازش، بہت شکریہ، اور جناب اطہر کاظمی صاحب، تینوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ کاشف صاحب، اب ذرا کوئکلی اس سے ذرا شروع کرتے ہیں۔ اب جو میں نے ابتدا میں کہا کہ اس وطن کے قیام کے وقت بانیان وطن نے کچھ کہا تھا، کچھ سوچا تھا، ان میں سے ایک بڑی واضح چیز تھی سویلین سپریمیسی، جس کا جو کام ہے وہ کرے۔ ظاہر اب یہ کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اب آپ اس کو مذاق میں نہ لے جائیں کہیں کہ بھائی یہ ہم، ظاہر اس سے تو معاملہ عجیب ہی گڑبڑی ہو گیا۔ اینڈ رائٹ فرام دا بگننگ وہ 47 سے 58 تک غالباً 11 وزیر اعظم تبدیل ہوئے پاکستان میں تب سے، اور آواز پڑوس ملک کے ایک وزیر اعظم نے یہ دی کہ میں اتنے پاجامے تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایوب صاحب آ گئے، پھر وہ یحییٰ صاحب آ گئے، تو پھر ضیاء صاحب بھی آ گئے الحمدللہ، تو سارا معاملہ پھر آئی 88 میں جمہوریت، تو 88 سے 99 تک پھر 4 حکومتیں آئیں اور 4 چلی گئیں، تو پھر مشرف صاحب آ گئے، پھر ہائیبرڈ سسٹم آ گیا سارا۔ تو میرا صرف سوال یہ آپ سے کہ آپ تینوں سے اسٹارٹنگ فرام یو کاشف، ظاہر بڑی لمبی بحث ہے لیکن اس کو اگر تھوڑا پریسائز رکھ سکیں کہ یہ جو سویلین سپریمیسی والا جو خواب ہے، جس سے بھی ہم بہت دور ہیں، لڑائی جھگڑا کیے بغیر، کیونکہ مطلب ورنہ کیا اس سے یعنی کیسے ہم اس خواب کے قریب پہنچ سکتے ہیں؟ یہ کیا ہو تو ہم اس خواب کی تعمیل کے قریب پہنچیں گے؟ کاشف صاحب دیکھیں، ایک تو آپ نے جو کہا نا کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا 1947 میں، مسئلہ یہ کہ وہ غلطی سے ہم الٹی ڈائریکشن میں چل پڑے، چلتے جا رہے ہیں، وہ منزل کے قریب آنے کی بجائے ہم اس سے دور جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ میں ایک سٹیج شو کا کوئی وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک اپنی طرف سے وہ اب یہ جگت تھی، انہوں نے کہا جناب جا رہا تھا بندہ لاہور سے فیصل آباد، آدھے راہ پہنچا، اس نے وہ چادر پکڑی تھی، اس کو کہا بکل پھیرنا، چادر یوں کی تو منہ دوسری طرف گھوم گیا، واپس لاہور کی طرف چل پڑا۔ تو ہم بھی ہمیشہ کو واپس ہی چل پڑتے ہیں کسی ڈائریکشن میں۔ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد اس ملک میں آئین، قانون، جمہوریت، سویلین سپریمیسی کی آواز لگتی ہے، لیکن جب موقع آتا ہے کھڑے ہونے کا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاور پالیٹکس سامنے آ جاتی ہے، وہ ٹیک اوور کر جاتی ہے، اور اصول اور جو آئین، قانون، جمہوریت ہے وہ ساری کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب اس طرح کر لیں آپ اس کو، بہتر طریقہ آپ کا بہتر شعر ہے، میں نے جگت کی آواز میں کہا تھا اس میں زبان میں، آپ نے شعر سے زیادہ بہتر ایکسپلین کر دیا اس کو۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اس کو دوسری طرح دیکھنا چاہیں، پرابلم یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے۔ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، آج بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں، وہ پولیٹیکل ایلیٹ ایک ایزی ٹارگٹ ہے جی، اس وجہ سے آپ پولیٹیکل لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو کہیں جنہوں نے ہائیبرڈ نظام یا ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بنائی اور ہائیبرڈ 2.0 بنایا، ان کے بارے میں کیوں نہیں کچھ کہتے؟ بھائی ان سب کو کہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے بڑا پرانا سنا ہوگا کہیں، وہ آزادی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس اختیار ہے اور آپ کہیں سر اختیار دے دیں کہ ہاں بردر آپ ہی کا انتظار کرتا ہے، یہ لے پکڑے اختیار لے لیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ تو جس ڈومین میں ہے، پاور کوریڈورز میں ہے، پاور وہ تو نہیں دیں گے، تو آپ ہی کو تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا پاور لینے کے لیے، کہیں اصول پہ کھڑے ہو جائیں، نہ لیں ایک دفعہ اقتدار آپ جس کے لیے اتنا مرتے ہیں، نہ لے کہ نہیں حکومت چاہیے ہمیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جو نو کانفیڈنس آیا، اس سے پہلے سب کہتے تھے کہ جناب جب تک وہ نہیں مانتے نو کانفیڈنس نہیں آئے گا، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب وہ آئے تو شروع میں ریزسٹ کیا گیا کہ نہیں جی کرنے دیں پورا، ہم نے نہیں لینی ہے اس سے حکومت، لیکن پھر انہوں نے ڈرا ڈرو کے سمجھو کے کنونس کر کے کر لیا۔ نہ تیار ہوں، میرا خیال ہے یہ سفر اسی وقت ہوگا جب سارے ایک اور چارٹر اور ڈیموکریسی۔ اچھا، اور کاشف صاحب اس میں ایک اور بات بھی کہ آپ بالکل مطلب اگرینگ ٹو واٹ یو سیڈ، اور ذرا چارٹر ڈیموکریسی پہ اگر وقت نے اجازت دی تو آگے جا کے بات کرتے ہیں، چونکہ آپ بلکہ ایسا کریں میں اپنا سوال ابھی روک لیتا ہوں، چونکہ آپ حل کی طرف آ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں ایک اور چارٹر ڈیموکریسی، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، پھر میں آگے بھٹی صاحب اور کاظمی صاحب کی طرف جاؤں۔ دیکھیں کچھ اصول، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا سب کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو پرانے طریقے اور پرانے اصول ہیں، دیکھیں سب بینیفیشری بھی بن چکے اور سب بھگت بھی چکے ہیں۔
پھانسیاں بھی لگ گئیں, جیلیں بھی ہو گئیں, ساروں نے اپنا اپنا بھگت لیا ہے. اگر آپ یہ کہیں نہیں جی اس کو ختم کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے, آپ بیٹھے رہیں, وہ جو جیل بیٹھا ہے اس کو ختم کریں, اس کی پالیٹکس ختم کریں. لیکن اگر آپ نے اصول کے لیے چلنا ہے, ایک اور چارٹر ڈیموکریسی کریں, فیصلے کریں کہ کس طرح اس ملک کو چلانا ہے اور اس کے لیے سب کا کردار کیا کیا ہوگا. اور اس دفعہ کیونکہ سب پارٹیاں بیٹھ کر اتنی فین فیئر کے ساتھ اتنے میڈیا کے سامنے کریں گے, مجھے لگتا ہے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کا. آئی تھنک دیر شوڈ بی another چارٹر, کوئی سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے نیا کہ اس ملک کو آگے پولیٹیکلی ڈیموکریٹک لائنز پر آئین کے مطابق چلانے کا طریقہ کیا ہو. صحیح ہے. بھٹی صاحب یہی سوال آپ سے, کیا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جو کاشف صاحب نے اپنی رائے دی نا, آپ بتائیے. پہلی بات تو بھائی جان کہ 14 اگست مبارک پوری قوم کو. آج یوم آزادی ہے, ملک مل گیا, آزادی نہیں ملی, اگر مل گئی ہے تو وہ نیچے ہم تک نہیں پہنچی. قائد اعظم صاحب صرف نوٹوں پر ہیں, آئین صرف کتابوں میں ہے, قانون صرف غریبوں کے لیے ہے. قائد اعظم کا پاکستان کا تو پتہ نہیں, قائد اعظم کے مزار کا پتہ ہے. قرارداد پاکستان کا تو پتہ نہیں, مینار پاکستان البتہ موجود ہے. علامہ اقبال کی خودی علامہ صاحب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. 75 سال گزر گئے, ہم آدھا ملک گنوا کر بھی نہیں سیکھے. 2 نظام آئے ہیں بھائی جان اس ملک میں, ایک ہے فوجی آمریت اور ایک ہے سویلین آمریت. جو سویلین آمریت ہے وہ بدتر ہے کیونکہ وہ منافقت پر ہوتی ہے, جمہوری چوگے پہن کرتے ہیں اور اندر سے یہ بادشاہ ہوتے ہیں. یہ مارشل لاؤں کی پیداوار ہیں, یہ ڈیلوں ڈھیلوں کی پیداوار ہیں, ان کا جمہوریت سے کچھ لینا دینا نہیں. ان کے رویوں اور ان کی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے, اور جن کی جماعتوں میں شفاف انتخابات نہیں ہوتے وہ ملک میں شفاف انتخابات کا نعرہ مارتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حل یہ ہے بھائی جان یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کھیپ ہے, یہ 50 بھی کر لیں چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو یا میثاق جمہوریت یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں, جب بھی اگلے موڑ پر کوئی ان کا اپنا مفاد آیا, یہ وہاں سے دوسری طرف چادر کی بکل جو کاشف بھائی نے کہا تھا, منہ دوسری طرف کر کے چل پڑیں گے. یہ پھر کیا حل ہے؟ اگر یہ بھی حل ہے پھر کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ کل جو تھا, کل عمران خان صاحب فوج کی تعریف کر رہے تھے, آج شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. آج عمران خان صاحب, اور کل اگر صرف فوج کے سیاسی کردار پر کوئی تنقید کرتا تھا, صرف سیاسی کردار پر تنقید کرنے کی جرات کرتا تھا, تو پی ٹی آئی کہتی تھی استغفر اللہ, غدار. وہ غدار ہے اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ وہ غدار ہے. اور سیکیورٹی جن کے منہ سے ہم نے باجوہ صاحب کے لیے وہ سنا جو کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا, وہ ذرا سی تنقید پر کہتے تھے, ریکارڈ پر ہے, باجوہ صاحب پر تنقید, باجوہ تو میں نے کہہ دیا, وہ تو صاحب کہتے تھے, اور ان پر تنقید کرنے والا یا مودی ہو سکتا ہے یا مودی کا یار ہو سکتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں یار ہو سکتا ہے, اور آرمی چیف باپ ہوتا ہے, یہ کہتے تھے. اور پھر باپ کے خلاف باپ کو میر جعفر میر صادق بنا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوج ان کو وہ چاہیے, ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ کھڑی ہو, عدالتیں وہ چاہیے جو ان کے حق میں فیصلے کریں, الیکشن کمیشن وہ چاہیے جو ان کو جتوائے, پولیس ایف آئی اے وہ چاہیے جو ان کے مخالفین کو پکڑ کر اندر کرے. تو برائی کی سولوشن بتائیں. سلوشن ایک ہی ہے بھائی جان. پہلا سلوشن ہے کہ آپ اگر اپنے جو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے جو جس تاریخ میں ہم ہیں اس میں بیسٹ بلدیاتی نظام مشرف کا تھا. بلدیاتی نظام ہو, ان نیچے سے کوئی کھیپ اوپر آئے, ان سے جان چھوٹے. یہ 17-72 اب نہ ان کی نیچر بدل سکتی ہے, نہ ان کی عادت بدل سکتی ہے, نہ ان کا طریقہ واردات. یعنی آپ کا جواب یہ بھٹی صاحب کہ ان کا اپنا ہی کوئی موڈ بدل جائے تو کوئی مہربانی ہو سکتی ہے ہم پہ. اور دوسری آخری بات یعنی ابھی ہم ایک پروگرام میں تو ان کا مسائل کا حل کیا, یہ مسائل حل کر لیں گے. میں نے کہا مسائل کی وجہ یہ ہیں, یا جو مسائل کی وجہ ہوں وہ مسائل حل کیسے کریں گے. ان کی وجہ سے ہمیں جمہوریت نہیں آ رہی, ان کی وجہ سے ہم نیچے آزادی نہیں آ رہی, ان کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا سکول, اچھا اسپتال, وہ نلکا جہاں سے یہ بھی پانی پیتے ہو ہم بھی پیتے ہو نہیں آ رہے. کاظمی صاحب یہ جب تک ہیں تب تک ایسے ہی پاکستان ہے. کاظمی صاحب یور اوپینین آن دس؟ دیکھیں, ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا نا, ہمیں وہاں واپس جانے کی ضرورت ہے. 47 میں اب وہ سفر ہمارا شروع کس طرح ہوا تھا؟ وہ ایک میس پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی, اس کے نتیجے میں پاکستان بنا, عوام کی اس میں پارٹیسپیشن تھی,
کیا آج 70-75 برس بعد ہمیں اس لیول کی پارٹیسپیشن نظر آ رہی ہے؟ آلدو کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے. اس میں حل وہی ہے کہ آپ کی عوام جو ہے، آپ کے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کو ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. جب تک ان کی سٹیک نہیں ہوگی، جب تک ان کے مفادات کے لیے فیصلے نہیں ہوں گے، یقین کیجئے کبھی بھی حالات بدل نہیں سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں قاضی صاحب ان حالات اس کا جو حل ہے، اس کی کنجی سیاستدانوں سے زیادہ دوسری طرف اس کی کنجی زیادہ ہے؟ نہیں، ان کے مفادات سے کیا مراد ہے کہ ان کو ایون فیلڈ سرے محل بنانے دیں، جو ہے کیا وہ کریں؟ سیاستدانوں کے پاس ہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس دن بلاول صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں گے نا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب وہ فیصلے کریں کہ اگلے 30 سال تک ہماری نوجوان نسل کی زندگیاں آسان ہوں، اس دن حالات تبدیل ہوں گے. ابھی وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب وہ فیصلے کریں کہ میری اور مریم بی بی کی سیاسی زندگی آسان ہو. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب عوام محور ہوں گے، جن کے نام کے اوپر سب لوگ ووٹ لیتے ہیں، جن کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے، جب تک وہ اصل میں وہ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہوں گے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہاں پہ ایک مخصوص ٹولے کے مفادات کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایون کہ پرسن سپیسیفک قانون سازی ہوئی. تو باقی آپ اس میں جو مرضی ریٹرک کرتے رہیں، جو کچھ مرضی کہتے رہیں، جب تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا، مجھے اس میں بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا خیر، حالیہ دنوں کے قانون سازیوں کا تو خیر کیا ہی کہنے. مطلب میں حیران ہوں، تاج حیدر صاحب جیسے جو کچھ سینیٹرز ہیں جو کہ جن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، پڑھ کے وہ انہوں نے اعتراف کیا ٹیلی ویژن پہ آ کے. انہوں نے کہا بھائی جان 122 بل ایجنڈے پہ تھا، میں کیا پڑھتا، مجھے کیا پتا کہ میں نے کیا منظور کیا ہے. آل دوز ان فیور سے آئے، چلو بھائی ہو گیا، بعض جماعت بل منظور ہوئے جا رہے ہیں. ربانی صاحب، تاج حیدر صاحب، سب ان کو وہ کرتے ہیں جو ان کو سوٹ کرے. یہ کبھی کبھی حریت پسند بنتے ہیں. میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ چلو ایٹ لیسٹ ایک مورل کرے جو جس میں کہ جو چلو وقتی طور پر بھی کبھی کبھی ایک بات کر لے تو اس کو اپریشیٹ. اور بادامی صاحب 1310 گھنٹے اور 47 منٹوں میں جو یہ اسمبلی میں یہ چلی کاروائی اور جو 300 سے زیادہ قانون سازی ہوئی، اس کا ہم تک کیا پہنچا ثمر، کیا حاصل وصول ہوا؟ 30 ارب کی یہ اسمبلی پڑی ہمیں، جو بدترین اسمبلی تھی، ادھوری اسمبلی تھی، اخلاقی برتری کے بغیر اسمبلی تھی. اس کا ہمیں کیا ملا بات؟ اور یہ تو پارلیمنٹ ہے. اب تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اب توہین نہیں ہوگی، موجود ہی نہیں ہے. یہ نکتہ آ گیا بٹی صاحب. اس سے پہلے کہ میں کاشف صاحب کی طرف جاؤں، پھر اگلے موضوع پہ آتے ہیں. کاظمی صاحب اس حوالے سے آخری سوال، یہ ٹھیک ہے آپ تینوں کا اوپینین میں نے سنا، لیکن کاظمی صاحب آپ نے جو کہا اس کی روشنی بتائیے. یعنی ہمیں ایک بڑی ڈفرنٹ کیس اسٹڈی اس لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا کے بڑے چنیدہ ہی ممالک ہیں جن میں اتنی انٹرونشنز ہوتی رہی ہوں، ڈائریکٹ پھر انڈائریکٹ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، 50% تو ڈائریکٹ ہی ہو گئی. سو مطلب کیا یعنی ہمارا پولیٹیشین اتنا برا ہے، پوری دنیا کا سب سے برا ہے؟ کیونکہ یہ تو جس طرح میں نے تذکرہ کیا اور آپ نے بھی کہا وہاں سے شروع کریں، تو 47 سے یہ تو معاملہ چل ہی رہا تھا نا. گورنر جنرل غلام محمد اور وہ سارے قصے کہانیاں 47 سے 58 تک جو میں نے کہتے ہیں وزیر اعظم تبدیل ہوئے. تو 47 میں تو سیاستدان کو آ کر اپنی کیا کہوں اپنی نالائقی ثابت کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا کہ انٹرونشن شروع ہو گئی تھی. تو پھر مطلب ذرا ایڈونچر کا موڈ بھی زیادہ نہیں ہے ہمارے دوسری طرف. جی میں نے دیکھے وہ اس لیے میں نے عرض کی کہ حل آپ کے سیاستدانوں کے پاس ہے. اگر آپ اپنے ہمسائے ملک کا دیکھیں، ان کی اسمبلی کی طرف، ان کی 1-2 سال پہلے جو رپورٹ آئی تھی، ان کی اسمبلی میں 50% ایسے ایم پیز ہیں جن کے کرمنل ریکارڈ ہے اور اس میں بڑے سنگین قسم کے مقدمات ہیں. لیکن آج آپ ان کی معیشت دیکھیں اور ہماری معیشت دیکھیں. عوام کے اندر سے اٹھنے والے نمائندے ہی عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. چاہے جو مرضی کہتے رہیں کہ جناب ہم ٹیکنوکریٹس یہ کر دیں گے، ٹیکنوکریٹس آ کے وہ کر دیں گے، وہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈ ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں. اگر آپ کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کسی اور سسٹم پہ چل پڑتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جب آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. آپ کو عوام کو ان کے رائٹس دینے پڑیں گے. اور آج 76 برس بعد ہمیں یوم آزادی کا صرف جشن منانے والی بات نہیں ہے، ہمیں اس کو محسوس بھی کرنے کی ضرورت ہے. پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزادی ہم کتنی محسوس کرتے ہیں، کیا ہم فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بڑا ایک کوشچن اور ایک کلیئرٹی والی بات بھی ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. یعنی مجھے بڑے مزیدار بیانات یاد آ رہے ہیں کہ مطلب پچھلا ابھی حالیہ تاریخ میں جاؤں تو یعنی پچھلا دور تھا جب خان صاحب کا، تب خود ان کے لوگ سارے عام کہتے تھے کہ یار اگر فوج نے معیشت میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے تو کوئی بھارتی فوج ہے کیا یار، یہ تو اچھی بات ہے نا. پھر نون لیگ کے دور میں جب انہوں نے سیمینار کیے تو عمران خان صاحب نے کہا ان کا تعلق کیا ہے کہ معیشت کا، ان کا کام کیا ہے ملک کا. او بھائی تو اصول اور اینڈ سیم اس طرح شہباز شریف صاحب کے بھی 10 بیانات دکھائے جا سکتے ہیں. تو بھائی اپنا پیمانہ تو کم از کم سیم کر لیں، سارے اپنے ٹائم پہ پک اینڈ چوز سارے کر لیتے ہیں. اب یہ کاشف صاحب آگے بڑھتے ہوئے یہ آگے بھی بڑھ رہا ہے، اسی ڈسکشن کے کنٹینیوشن میں بھی ہے. یہ جو نام آیا ہے حضرت انوار الحق کاکڑ صاحب کا، تو آپ کی کیا اطلاع ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی واقعی اس پہ راضی ہیں، یا آج اس طرح تقریبا علبرداری بھی ہوئی تو نہ زرداری صاحب، نہ بلاول صاحب، نہ یہ آپ کی کیا اطلاع ہے کہ
واقعی راضی ہیں اس پہ یا نہیں ہیں؟ نہیں، یہ تو اب میرا خیال ہے ساری پارٹیوں کے اندر جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس نام کا، جانے کہاں سے آیا ہے، نام کچھ اور تھے، یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام تھا، اور سوچے راجہ ریاض صاحب کا نام وزیر اعظم صاحب منظور کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی مجبوریاں بھی تھیں کہ وہ پارٹی کے سامنے بھی ان کو ایک فیس رکھنی تھی کہ وہ اس طرح کے نام نہ دیں، لیکن اب لیکن ہر کوئی اس نام کی تعریف تو کر رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں بندہ اچھا ہے، ٹھیک ہے یار، یہ مطلب تو اس کا مطلب ایک دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، اس اس کو دو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں، جس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے، ایک ہے ان کی اپنی ذات پرسنالٹی، اور ایک ہے ان کی پالیٹکس، اس دونوں کو آپ کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا پڑے گا۔ جو ان کی ذات ہے، میں نے مائی فرسٹ ریئیکشن جو ہی یہ نام آیا، آپ کو پتا ہے ہم سارے ٹی وی پر آئے، تو جو ہی یہ نام آیا میں نے پہلے دیکھا کاکڑ صاحب کو ہم ملتے رہتے ہیں، آپ کو اکثر اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہو جائے گی، ریزنیبل آدمی ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، ان سے بات کی جا سکتی ہے، ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں آپ ان کو، یہ ہو گئی ان کی ذات۔ اب آ جائیں ان کی سیاست کی طرف، تو ان کی سیاست تھوڑی سی ظاہر ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، کویسچنیبل ہے ان کی سیاست۔ شروع کہاں سے کی یہ چھوڑ دیں، پالیٹکس میں لوگ سوئچنگ تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ جس پارٹی کے ترجمان تھے اسی کی حکومت گرائی انہوں نے، مسلم لیگ نون کے ترجمان تھے، حکومت اسی کے گرانے میں کلیدی کردار ادا کیا، باپ پارٹی بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ باپ پارٹی کون سی پارٹی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہے، سو جو تنقید ہوگی اگر جو بھی تھوڑی بہت ہوگی، لیکن پہلی چیز تو یہ کہ ساروں نے ایک سکھ کا سانس اس بات پہ لیا کہ کوئی اگر اکانومسٹ آ جاتا تو یہ تو لمبا سیٹ اپ ہوتا تو شاید 2-3 سال الیکشنز نہ ہوتے۔ کاکڑ صاحب کے آنے سے سب کو لگ رہا ہے کہ چلو الیکشن شاید وقت پہ ہو جائے۔ سو پہلی چیز یہ ہے کہ یار کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کرنا کیا ہے، کیئر ٹیکر وزیر اعظم نے کیا کر لینا ہے، اس کو کوئی زیادہ خاص اس کا کام نہیں ہے، 2-4-6 مہینے کرسی گرم رکھنی ہے اگلے وزیر اعظم کے آنے کے لیے۔ میرا خیال ہے اگر ہم اپنا نظام بہتر کریں، الیکشن کمیشن کو تگڑا کریں تو آپ کو تو کیئر ٹیکر نگران سیٹ اپ کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے دنیا میں ایک واحد ہی ملک رہ گیا نا جہاں پہ کیئر ٹیکرز بننا ہے، ممالک اور بھی نہیں بہت کم ہے، اگر ہے تو ہینڈ فل ہے، ورنہ کیئر ٹیکر موڈ میں چلی جاتی ہیں گورنمنٹ اور چلتی رہتی ہیں۔ لیکن اس میں آپ کا اگر ادارہ تگڑا ہو نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سو اختیار الیکشن کمیشن اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن کیا آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس کے بعد معاملات سموتھلی کرے گا اور ان بائس طریقے سے چلے گا؟ آپ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، آپ کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ نگران کون ہوگا، آپ کا چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ ادارے کیا اتنے مضبوط ہیں کہ وہ نظام کو ایک ٹھیک طریقے سے چلا سکے، دیٹس یور بگر چیلنج۔ لیکن کاکڑ صاحب کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے باپ پارٹی بھی اسٹیبلش بنائی ہوئی تھی، سو اسٹیبلش کے بھی فیورڈ ہیں ان اے وے، سو اس وجہ سے معاملات ان کے جو بات ہو رہی تھی نا کہ اختلاف کہاں ہو سکتا ہے وہ صرف اس بات پہ ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز تو دیکھیں ایک آدمی نے آنا ہے، اس نے 3-4-6 مہینے رہنا ہے، اس نے الیکشن کرانے آگے چلے جانا۔ اور بھٹی صاحب یہ آپ کے خیال میں معاملہ بس بہت گیا تو 4-6 مہینے تک کا ہی ہے، یعنی کہ فروری مارچ میں الیکشن ہے آپ کے خیال میں بھٹی صاحب؟ ایک تو بھائی جان ہم نے ایک وہ چونکہ ہم اس جو سویلین آمریت ہے اس کو ہم نے امید کر لیں یار، اس کو میری امید کہتے ہیں کہ 4-1 مہینے میں الیکشن ہو جائیں گے یار، سمجھا نہیں؟ ایک تو الیکشن کی ایک تو بھائی جان جو ہم نے یہ جو سویلین آمریت ہے اس کو جو غلاف پہنا کے جمہوریت بنایا انہیں، اس کی آڑ میں ہم کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو عجیب و غریب، اسٹیبلشمنٹ بیچاری کو خواہ مخواہ بدنام کیا ہوا ہے۔ یہ باپ پارٹی تھی، اور آپ سن لیں بیانات نواز شریف صاحب سے مریم نواز تک، اور بلاول بھٹو سے زرداری صاحب تک، شہباز شریف صاحب سے مولانا صاحب تک، یہ لگتا تھا کہ اس ملک کی ایک ہی برائی ہے اور ایک ہی خرابی ہے جو جمہوریت کو نہیں آنے دے رہی، وہ باپ پارٹی ہے۔ پھر کیا ہم نے نظارہ دیکھا کہ انہی باپ پارٹی کے ووٹوں سے کاشم عباسی صاحب نے اپنے پروگرام میں ایک کلپ چلایا ہے، ہم ساری باتیں کرتے ہیں اور ان پہ 100 تنقید بنتی ہے، لیکن یہ تو نہ کہنا کہ یار سارا قصور ادھر ہی ہے۔ تھوڑا سا کر لیں، مطلب سر بات کمپلیٹ ہو لینے دیں، بات تو کمپلیٹ ہو لینے دیں۔ میں بالکل بھی نہیں گنجائش نکالوں گا سر، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ کیوں گنجائش نکالوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پھر انہی کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے، اگر دو لوگوں نے مل کے کام کیا تھا، یہ تو نہ کہنا کہ ایک فریق بہت ہی برا ہے، دوسرے کو بیچارے کو خام و خام میں بدنام کیا ہوا ہے۔ نہیں، اب بھائی جان کون کرتا ہے بدنام؟ مثال کے طور پہ مساق جمہوریت کرنے کے بعد جو بڑا ہم آپ سب سے بڑا ڈاکومنٹ سمجھتے ہیں، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میں نے کہا تھا کہ دبئی میں جا کے اس بات پر ان پر تنقید ہوگی، لیکن اگر کوئی ایسے دائرے میں مداخلت کرے گا تو اس کا دائرہ تنقید نہیں ہوگی۔ تنقید نہیں بھائی جان، آپ کوئی ایک بندہ آپ کا کھڑا ہوتا ہے جب وقت آتا ہے،
کبھی جدہ، کبھی لندن، کبھی کچھ، کبھی باپ، کبھی ان باتوں پر تو اتفاق ہے آپ سے بھٹی صاحب، ان باتوں پر تنقید کرنی چاہیے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ایک بات، سندھ اسمبلی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت اپوزیشن لیڈر کو یا اس کے نامزد کردہ کسی فرد کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین مقرر نہ کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی کی دھجیاں ادھیڑی گئیں. اس کا سب سے زیادہ اس پر سوال میں نے کیے ہیں اپنے پروگرام میں مراد علی شاہ صاحب سب سے. ہیونگ سیڈ دیٹ میں کہہ رہا ہوں اس پر تو تنقید ان پر بنتی ہے، لیکن پھر ایک دوسری سائڈ کا بھی تو بنتی ہے نا جہاں پر وہ مداخلت کرے. تو یہ کیسا ہے کہ آپ بہت برے ہیں باقی کو تو بیچارے کو ایسے بدنام. نہیں بھائی جان، اس پروگرام کے اینکر آپ ہیں. مجھے ایک سمپل سی بات ہے، اگر آپ کا جو آپ کا کام ہے اگر وہ آپ نہ کریں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دیں بھائی. میرا کام میں نہیں کروں، مجھ پہ تنقید بنتی ہے. آپ کو ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں بھائی؟ ہم کس کو جمہوریت پسند سمجھتے ہیں؟ ہم کس کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں؟ یہ اپنے فائدوں کے لیے ڈیلیں کرتے ہیں. کل تک کیا کہتی تھی نون؟ تو جو ڈیل کرتا ہے، جو ڈیل ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، تو ایک آدمی اس میں سے بہت برا ہے چونکہ وہ ڈیل کر رہا ہے، دوسرے کی خیر ہے. صحیح نہیں بالکل نہ کریں نا. کون کہتا ہے جا کے کریں؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو رہی ہے تو دو لوگوں کی رضامندی سے ہو رہی ہے نا. تو پہلے فریق کو آپ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے کے بارے میں کوئی فرمائیے. بھائی جان آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب جی بی ہاؤس میں باجوہ صاحب نے کہا کہ میں کس کو کہتا ہوں کہ آ کے مجھ سے ملو، کیوں ملتے ہو مجھ سے آ کے، کیوں مجھے؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، سمپل سی ایک مجھے بات بتائیں. 3.5 سال میری بات کمپلیٹ ہو لے لیجیے. 3.5 سال اگر پی ڈی ایم نے 26 نکاتی پروگرام چلایا، فلم چلائی، اس کے بعد ہمیں پتا کیا چلا کہ وہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شریف صاحب باہر گئے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کال آف کیا تھا جنرل فیض حمید سے بات کر کے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی فارمولہ بنانے والے مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا پہلے اس کی چھٹی کروائیں پھر. اور نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، قرآن پاک کی ایک محفل سجاتے ہیں، حلف لیتے ہیں اور ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. بھائی جان پہلے اپنے بندوں کو تو سیدھا کرو. کوئی بندہ سیدھا ہوگا تو یہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، باتوں پہ ہمارے پاس آتا ہے. میں بریک لے لوں، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں اب میری اور آپ کی بات میں فرق صرف اتنا ہے بھٹی صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں پہلے اپنے بندوں کو سیدھا کرو. میں بھی کہہ رہا ہوں پہلے اپنے بندوں کو سیدھا کرو. لیکچر دیا اینکر کو اینکرنگ بھی کرنے دیں. لیکن میں بعد میں کسی میں بات کروں. آپ کو مجھے پتا تھا، ساتھ ساتھ آپ مجھے کہہ رہے تھے مجھے بھی بولنے بھائی جان. یہی تو عملیت پھیلا رہے ہیں آپ. اور میں بھی اچھا سیاستدان بنوں گا بڑا ہو کر. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد قاضی صاحب سے شروع کرتے ہیں. سو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جنہوں نے بڑی اپنی ایک ساکھ برقرار رکھی اپنے پورے ٹینیور میں، وہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نامزد کر دیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب. جج صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ سر، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ سر. آپ نے تصدیق کرتے ہیں یہ آپ کا نام آپ تک آفیشیلی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں؟ آفیشلی تو نہیں، لیکن جو بھی معتبر صاحبان ہیں انہوں نے سب نے مجھے ابھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہے ہیں. ابھی بہت ریسنٹلی تو سب نے بتایا، ویسے آفیشیل کہیں گے یعنی مجھے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یعنی اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ آپ یہ منصب. جی تمام متعلقہ لوگ جو ہیں معتبر صاحبان انہوں نے سب نے مجھ سے بات کی ہے. ابھی آخری میں خاصے چند منٹ پہلے بھی بات ہوئی ہے. اور سر آپ سے کب ہوا پہلا رابطہ اس حوالے سے؟ یہ یعنی اسی ہفتے کی بات ہے یا اس سے کچھ پہلے کی؟ میرے خیال سے کچھ دن سے بات ہی کچھ چل رہی تھی، کچھ مجھے پرسویٹ کیا جا رہا تھا کچھ عرصے سے، تو بات تو کچھ عرصہ ہو گیا چل رہی ہے. ٹھیک. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے آپ سے دوبارہ رابطہ ہوا، یعنی ٹو ریکنفرم یا ٹو فائنلی کمیونیکیٹ؟ جی مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ معاملہ طے ہو گیا. جی ہاں. تو سر کل پھر حلف برداری کا سلسلہ؟ نہیں، حلف برداری کے سلسلے میں ابھی کوئی بات نہیں ہوئی. ممکن ہے کل ہو یا پھر ایک آدھ دن بعد ہو. جی ہاں. اور پھر آپ یعنی اگلے پھر ایک دو دن میں ایک کابینہ اور یہ سارا سلسلہ کابینہ کا پروسیس ہوگا؟ جی ہاں. ابھی تک تو کوئی سوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد غالباً. تو سر یہ جو دو مین سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ظاہر اس حوالے سے، قائد ایوان، قائد حزب اختلاف، تو یہ آپ سے کانٹیکٹ گورنمنٹ سائٹ سے، ٹریجری بینچ سے ہوا یا اپوزیشن سے؟ ٹریجری سے بھی ہوا اور بعد میں اپوزیشن کی طرف سے بھی انڈیا آیا. جی ہاں. یعنی دونوں متعلقہ جو بھی آئینی جو اس میں دونوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی. ٹھیک. بہت شکریہ سر اینڈ آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب
کنفرم کر رہے تھے ہمیں گورنر ہاؤس سندھ میں تقریب حلف برداری ہوگی اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب خود اگرچہ ابھی اس کا باضابطہ اعلان پیپلز پارٹی اور MQM کریں گے پریس کانفرنس کے ذریعے ممکن ہے کچھ دیر میں، لیکن جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے ہم سے بات کرتے بات کو کنفرم کیا ہے اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہوں گے جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول صاحب کی جو حالیہ جو سب سے اہم ترین نامزدگی رہی وہ آف کورس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر کے ججز میں سے ایک تھے وہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2015 سے جسٹس مقبول باقر صاحب شامل تھے، ابھی 2022 میں ریٹائر ہوئے، تقریباً 7 سال بڑا عرصہ اس دوران انہوں نے سرو کیا۔ کچھ ان کی ججمنٹ بھی بہت زیادہ زیر بحث آئیں، کچھ بڑی ڈیٹیل ججمنٹس اس زمانے میں جب نیب بہت ایکٹیو تھا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک ججمنٹ ان کی بہت تذکرے میں آئی جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو جس میں بیل ہوئی، اورنج لائن اور اس حوالے سے بہت ساری ججمنٹس۔ اس سے پہلے چیف جسٹس رہے سندھ ہائی کورٹ کے بھی اور مختلف حوالوں سے اور بھی سرو کیا جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے۔ میں ذرا اسی حوالے سے چونکہ یہ ڈیولپنگ اسٹوری آ گئی ہے تو کاظمی صاحب کہیے گا کیا کہتے ہیں؟ ایک اچھی پیش رفت، ہم نے خود ان سے ہی بات کر لی جج صاحب سے، اور جج صاحب نے کہا کہ ان سے خود ٹریجری بینچز اور اپوزیشن بینچز دونوں نے بات کی، رابطہ ہوا، یعنی کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ فریقین اس پہ خود راضی تھے اور ایک اچھی ریپیوٹ کے حامی ہیں جسٹس مقبول باقر صاحب۔ کیا کہیے گا؟ دیکھیں آبویسلی ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ دونوں سائیڈ اس پہ متفق ہو گئے، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ اپوزیشن لیڈر کو چینج کیا گیا وہ بھی اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا وہ اس لیے چینج کیا گیا تھا کہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ کس کو لے کے آنا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اب جج صاحب کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے، آئین اور قانون کے مطابق تو 90 روز کے اندر انتخابات کروانے، کیا اس پہ وہ کتنا سخت موقف لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر کلیئر ہوں گی، پر ہم امید کرتے ہیں کہ جسٹس صاحب ایک جو ہے آئین کو بھی سمجھتے ہیں، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہ وقت کے اوپر ہی انتخابات کروائیں گے۔ کاشف صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے اس 7 سال کے عرصے میں اس میں بہت ساری اہم سماعتیں ہوئی، اگرچہ وہ پھر حالیہ عرصے میں جج صاحب جو بہت جو کیسز ڈسکس ہوتے تھے اس کے ان بینچز کا حصہ نہیں ہوتے تھے باوجود، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ریپیوٹر وہ سارا۔ آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے سندھ میں، یعنی یہ پہلا صوبائی نگراں حکومت کے نگراں وزیر اعلیٰ کا نام اب یہاں فائنل ہو گیا ہے، کیا کہیے گا کاشف صاحب؟ کاشف صاحب کو غالباً آواز نہیں جا رہی، شاید تب تک کنیکٹ کر لیں، میں تو یہی بات بھٹی صاحب آپ فرمائیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جان ہم نے اپنا ریکارڈ برقرار رکھا۔ اب میں جس پروگرام میں بھی ہوتا ہوں یا ڈراپ پچھلے 550 سالوں میں جس پروگرام میں آپ 11 تاریخ آئے ہیں بریکنگ نیوز کے بغیر ختم نہیں ہوا پروگرام، کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آتی ہے۔ ہاں، اور شکر کریں کہ ابھی انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کر دی، ان کو پتہ نہیں چلا دونوں پارٹیوں کو کہ میں بیٹھا ہوں۔ تو ملک میں جمہوری تسلسل برقرار رہے نہ رہے، ہمارا اور آپ کا یہ والا تسلسل برقرار ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے۔ جمہوری تسلسل نہیں سر، سویلین آمریت تسلسل۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کاظمی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ جس طرح اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کیا گیا سندھ میں، وہ بھی افسوسناک ہے، لیکن میں دونوں جو مرکز میں انوار اللہ کاکڑ ہیں اور جسٹس باقر صاحب ہیں، دونوں کی کم از کم ابتدا تو ہوئی کہ غیر متنازع ہیں اور کوئی بڑا کوئی سکینڈل، کوئی سیاسی سکینڈل، کوئی بڑی پارٹی کے حق میں یا کوئی اس طرح کا نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، اور اب بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو بھی نگران آتا ہے، اور نگران نے ظاہر آ کے نگرانی کرنی ہوتی ہے، اس نے الیکشن تو نہیں کروانے، الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، جس کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا بھی اختیار اور آگے بڑھانے کا بھی اختیار مل گیا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر ہمیں جائیں تو اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن وہ کروا نہیں سکتا، کراچی میں صرف دھاندلی رکوا نہیں سکتا، 2 صوبوں میں کے الیکشن میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ وہ جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا، اس نے آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، اور الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو بہتر شفاف انتخابات کی جہاں تک بات ہے، کبھی نہیں ہوئے، 70 کے سنے تھے لیکن اس کا مینڈیٹ نہیں مانا ہم نے، تو اس کا جو نتیجہ نکلا، تو شفاف انتخابات تو ناممکن ہیں۔ ایسے انتخابات ہی ہو جائیں جو ساروں کو کم از کم قابل قبول ہوں، اور ایسا لیول پلینگ فیلڈ اور ایسا ترازو کا پلڑا ہو کہ کم از کم جو ساروں کو قبول ہو، اور جو ہم بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلیں اور ملک میں استحکام آئے، اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ اب ہم کنویں میں آگے گلی۔ کاشف صاحب یو اگری، مطلب میں اتفاق کرتا ہوں بھٹی صاحب کہ یہ اچھی پیش رفت ہے کہ ٹو سٹارٹ وتھ کم از کم ایک ایسا نام سب کا اتفاق ہے، اچھی ریپیوٹ کے حامی ہے، اور بڑا چیلنج اب یہی کہ اب مثلا کابینہ جب بنے گی تو بھائی اب یعنی خیبر پختونخوا کی نگراں کا اس وقت بھی جو وزیر اعلیٰ بنے تھے تو سب نے کہا تھا بڑا بہترین کام ہے، بیرسٹر صاحب تھے پی ٹی آئی اس وقت تک ایکٹیو تھی،
انہوں نے بھی کہا اوکے, سب نے کہا اوکے, مولانا صاحب کی پارٹی نے بھی کہا, لیکن جو کابینہ ہے الحمدللہ وہ کابینہ ہی کمال, سبحان اللہ کابینہ آ گئی. تو پہلا چیلنج تو یہ ہوگا کہ کابینہ کیسے آتی ہے. بٹ کیا آپ کی کیا اوپینین ہے اس پیش رفت پہ جو ابھی ہوئی ہے؟ مقبول باقر صاحب نگراں وزیر اعلیٰ سندھ. I don't know him much, so I can't comment honestly. میں کیونکہ ان کو زیادہ جانتا نہیں ہوں. اگر ساروں کا اتفاق ہو گیا تو اچھی بات ہے. لیکن اب یہ آپ کو اس سب سے کچھ یہ اندازہ بنانے میں, خیر اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جو الیکشن وقت پہ ہونا ہے نہیں ہونا ہے اس کا زیادہ اندازہ وفاق کے ناموں کے تعین سے ہو سکے گا, لیکن کچھ یہ سارا منظرنامہ کاکڑ صاحب, مقبول باقر صاحب, قافیہ ردیف بھی مل رہے ہیں, اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ امکان اس بات کا زیادہ بن رہا ہے کہ بس 4-6 مہینے میں ہو جائیں الیکشن, یا اس کا زیادہ بن رہا ہے کہ کام لمبا جائے؟ کاشف صاحب دیکھیں, کاکڑ صاحب کو دیکھ کر آئی ڈونٹ نو آنیسٹلی, یہ تو اب 2-4-6 مہینے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. بڑا مشکل ہے میرے لیے یہ اس وقت پریڈکٹ کرنا, کیونکہ دیکھیں یہ تو بات طے ہے کہ اگر حفیظ شیخ صاحب ہوتے تو ہم اس ٹائم کہہ رہے تھے لگتا ہے لمبا ہی جائے گا. کاکڑ صاحب کو دیکھ کر نہیں پتا کہ کیا لمبا جائے گا. مجھے امید زیادہ یہی ہے کہ میرا تو بلکہ میری تو خواہش بھی ہے کہ وقت کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن اگر اب آپ نے کھینچنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے, اگر سیاستدانوں نے مثالیں سیٹ کر ہی دی ہیں پنجاب اور کے پی الیکشنز نہ کرا کے, کہ جس کا دل کرے وہ بے شک الیکشن نہ کرائے, اگر آپ نے یہ مثالیں سیٹ کر ہی دی ہیں تو پھر امید کریں کہ اگر کھینچتے ہی ہیں تو 2-3 مہینے سے اوپر نہ جائے معاملہ. امید ہی کر سکتے ہیں اس ملک میں. اب ظاہر ہے آئین اور قانون کی تو بکت یہاں پہ زیادہ نہیں رہے گی, جو طاقتور ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب اللہ خیر کرے آگے. میں آئی کانٹ ریئلی پریڈکٹ اب کاکڑ صاحب از ان کو دیکھ کر کے کیا لمبا کھینچے گا. مجھے تو زیادہ امید یہی ہے کہ 3-4 مہینے میں خواہش ہے کہ ہو جائیں. خواہش تو سب کی ظاہر سی بات ہے. کاظمی صاحب اس پہ آپ بھی کامنٹ فرمائیے گا. انتخابات کے وقت کے کاکڑ اور باقر کی تعیناتیوں کی روشنی میں الیکشن وقت پہ یا زیادہ ڈیلیڈ لگتا ہے؟ امید تو ہے کہ جی وقت پہ ہوں گے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وقت پہ ہوں گے, اس لیے کہ 2 صوبوں کے اندر ہمارے سامنے ہے. یعنی سر وقت پہ نہ ہونے سے مراد کاظمی صاحب کی ہے کہ 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے, آپ کو لگتا ہے فروری مارچ تک بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں, 90 روز کے اندر نہیں ہوں گے, پر اٹ آل ڈیپینڈس کہ فروری مارچ میں پھر کیا سچویشن ہوگی. اس لیے کہ یہاں پہ انتخابات کو آگے کسی آئینی وجہ سے نہیں بڑھایا جا رہا. اسی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ہم 7 مہینے میں تیار ہوں گے الیکشنز کے لیے. اس کے بعد پھر جو توجیہات پیش کی گئیں اور جو 2 صوبوں کے اندر جو کچھ ہوا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تک آ گیا, اس کے باوجود الیکشنز نہیں کروائے گئے, تو اب 2 مہینے میں کون سا ایسا آ جائے گا. دیکھیں, اگر سیاسی طور پہ یہ سمجھیں گے کہ جناب جو ہمارا ایک سیاسی مخالف ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ الیکشن میں ہمیں ٹف ٹائم دے, تو پھر الیکشن شاید جلدی ہو جائیں. اگر یہی سمجھتے رہے کہ جناب ابھی بھی کوئی مسائل ہیں, تو پھر مجھے الیکشن ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ڈیلے کا مطلب یہ کہ یعنی یہ اتنا آسانی سے کاظمی صاحب ہو پائے گا کہ مطلب خیر اب کوئی کاشف صاحب میں ایسا سوال کرتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کدھر رہ رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کاشف بھائی کو, ذرا الرٹ ہو کے پوچھ رہا ہوں میں کہ بھائی مارچ میں پھر آپ کا آدھا سینٹ بھی چلا جائے گا, تو ادھر نیچے نیشنل اسمبلی نہیں ہے, اوپر سینٹ نہیں. خیر میں نے بات کسی اور سے ڈسکس کی تو اس نے کہا یار آپ واقعی بادشاہ آدمی ہے, بھائی پنجاب میں بھی چل ہی رہا ہے نا یار, اور نیشنل اسمبلی کے بغیر جب چل رہا ہوگا تو آدھی سینٹ کے بغیر بھی چل جائے گا. از اٹ دیٹ مچ ایزی؟ دیکھیں, آئین کے اندر تو واضح طور پہ لکھا ہے نا کہ ہم نے کس وقت کروانے اور کیسے کروانے الیکشن. اس کے اوپر جو موقف اختیار کیا گیا, جو اسمبلی کے اندر کہا گیا کہ وٹ الیکشن, اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, تو اس ایٹیچیوڈ کے بعد اور پھر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی نہیں مانا. اس سے تو بالکل واضح ہے نا کہ اب دیر از نو سچ تھنگ کہ جناب یہ آئین یہ کہتا ہے یہ مشکل ہوگی وہ مشکل نہیں. اب یہ ہے کہ جو مرضی ہوگی یہ لوگ وہ کریں گے جو 16 مہینے میں یہ کرتے رہے. اس سارے عمل کے اندر جو صوبوں کے اندر جو 2 نگراں حکومتیں رہیں, 3 مہینے کے لیے آئی تھی, 6 مہینے ہو گئے ہیں ان کو. ایک ہی چیز بہتر ہوئی ہے کہ اب وہ داتا دربار پہ ہم آن لائن دیکھ بھی دے سکتے ہیں اور نذرانہ بھی چڑھا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اب یہی میری ہے کہ آپ سب لوگ دیکھیں دیں اور نذرانے چڑھائیں اور دعا کریں کہ ٹائم پہ ہو جائیں الیکشنز. اچھا, یہ ٹورڈ دی اینڈ ذرا کاشف صاحب یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے, تو مطلب میں پہلے جا رہا تھا اس میں بات کریں, پھر یہ خبر آ گئی پرویز الہی صاحب آج پھر رہا ہوئے, پھر گرفتار ہوئے. آر یو سرپرائز؟ مطلب who thought کہ پرویز الہی صاحب یہ معاملہ کر جائیں گے کہ کھڑے ہیں یہ ہیں. یعنی پرویز جاننے والے جانتے ہیں, آپ لوگ تینوں مجھ سے زیادہ باخبر ہیں. وہ تو جب خان صاحب کے ساتھ تھے, اتحادی تھے. ابھی میں حالیہ کچھ مہینوں کی بات نہیں کر رہا, شروع کے ٹائم جب خان صاحب کا بڑا توتی بول رہا تھا, تب وہ کہتے تھے بند محفلوں میں, کہتے تھے کھلے عام
کہ بند محفل میں غلام قادری کہ بھائی ہمیں تو ساتھ بٹھایا ہوا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، ورنہ یار کیا وہ کیا الفاظ میں وہ آج کھڑے مشکل وقت میں جب بہت سارے بڑے بڑے لوگ نہیں کھڑے. پرویز الہی صاحب نے آپ کو سرپرائز کیا ہے؟ جی سرپرائز کیا. دیکھیں اگر تو مونس الہی پاکستان میں ہوتے تو شاید آئی ڈونٹ نو پھر کیا ہوتا، پھر کھڑے ہوتے. اگر دونوں اندر ہوتے تو شاید دونوں ہی باہر ہوتے مے بی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو مذاکرات کر رہے ہیں کہ جناب وہ پرویز الہی صاحب تو مان جاتے ہیں لیکن مونس الہی نہیں مانتے. اور ان کا یہ میرا خیال ہے اس وقت اگر پولیٹیکل کیلکولیشن کر رہے ہوں گے کہ اگر ہم یہ سسٹین کر گئے تو شاید آگے معاملات بہتر ہو جائیں پولیٹیکلی ان کے لیے. بیکاز اگر ابھی وہ یہاں سے چھوڑتے ہیں تو ان کے پاس پولیٹیکل فیوچر مونس الہی کا یا پرویز الہی صاحب کا کوئی اتنا برائٹ پولیٹیکل فیوچر نہیں ہو شاید. صحیح ہے. کس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، کس پارٹی کے ٹکٹ سے جیتیں گے. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کھڑے بھی ہیں. اور ساتھ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ بہت عرصے تک کسی کے ساتھ چلتے رہے ہوں اور ان کی ساری باتیں مانتے رہے ہوں اور آپ ایک دفعہ کہیں یار ایک میری بھی سن لیں اور آگے سے کہیں نہیں جی آپ کی تو ہم نے نہیں سننی، آپ نے ہماری سننی ہے، تو کئی دفعہ بندہ اس پہ بھی آکڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر ممکن ہے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا چونکہ ڈیولپنگ جو اسٹوری. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ تینوں کا. ہم آخر میں گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب ہماری خبر بھی دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے کہ سارا کا سارا اس معاملے میں گورنر سندھ کا بڑا اہم کردار رہا یہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے معاملے میں. گورنر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم وسیم بھائی. سر السلام. سر پہلے تو آپ بھی کنفرم کر دیجیے مقبول باقر صاحب نگراں وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے. سب سے پہلے تو میں یہ کنفرم کر دوں کہ آج جشن آزادی کی جو تقریب ہم نے قائد اعظم کے مزار کے نیچے منائی اس میں آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی، آپ نے بھی مہربانی کی، لیکن لاکھوں لوگوں نے آ کے آج یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح قیام پاکستان میں وہ سب ساتھ تھے جذبے کے، اب تعمیر پاکستان میں بھی انشاءاللہ یہ شہر کراچی جو ہے معیشت کا شہر اہم کردار ادا کرے گا انشاءاللہ. دوسری بات جو آپ نے کی جی تو میری آج ابھی چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے بات ہوئی، پھر پیر صاحب پگاڑا سے بھی میں نے بات کی اور صدر الدین شاہ راجدی یونیسائی سے کی اور باقی بھی اسٹیک ہولڈروں سے میں نے بات چیت کی، جماعت اسلامی کے دوستوں کو بھی فون کیا. کوشش یہی ہے کہ متفقہ امیدوار سامنے آ جائے. یہ جتنے افراد سے آپ کی بات ہوئی ان سبوں نے مقبول باقر صاحب کے نام کے حوالے سے اطمینان ظاہر کیا؟ دیکھیں مقبول باقر صاحب کا نام سر فہرست ہے اور اچھا نام ہے. اب یہ ہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں. اس نام کے تجویز کنندہ کون ہے؟ قائد ایوان مراد گورنمنٹ یا اپوزیشن؟ دیکھیں وسیم بھائی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو متفقہ ہو جاتے ہیں، اس میں پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا نام ہے. میرے اور ان کے تو بہت سارے نام ہیں لیکن ایک ایسا نام جس پر ہم اتفاق کرنے جا رہے ہیں وہ سبھی کا ہوگا، اپوزیشن متحدہ کا بھی ہوگا اور پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا، اسی لیے اتفاق ہوگا اس پہ. میں اب سے تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کے پاس جا رہا ہوں. انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں متفقہ فیصلے کی مجھے پوری امید ہے کیونکہ باقی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، سبھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اس بار جس طرح فیڈریشن نے شہباز شریف صاحب نے اور اپوزیشن لیڈر نے ایک نام کو اتفاق کیا ہے، اسی طرح ہم بھی اس صوبہ سندھ میں کسی ایک ایسے نام پہ اتفاق کریں تاکہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ کچھ دیر میں ہونا ہے، اب سے کچھ دیر بعد اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو جائے گا. جی میرے خیال سے 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ متفقہ امیدوار کا نام ہاؤس میں گورنر ہاؤس میں کل اس کی تقریب علم برداری ہو رہی ہے پھر اس سارے معاملے کی. دیکھیں پہلے تو مجھے چیف منسٹر صاحب اور اپوزیشن لیڈر لکھ کے متفقہ نام بھیجیں گے جس کا میں نوٹیفیکیشن انشاءاللہ کل جاری کر دوں گا. پھر لاء ڈپارٹمنٹ سے ایشو ہونے کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ اوتھ سیریمنی کل رکھتے ہیں یا پرسوں. میری خواہش ہوگی کل 15 اگست ہے، کل نہ رکھا جائے کیونکہ 15 اگست کا دن مجھے پسند نہیں ہے پڑوسی ملک کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کل چھوڑ کے پرسوں رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو متفق ہوگا سب اتفاق کریں گے ایسے رکھ لیں. اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا بیچ میں کچھ اس حوالے سے؟ جی ڈیڈ لاک تھا اور میری کل سے میں اس کوشش میں تھا. کل میری مقبول باقر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی. میری ممتاز شاہ صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. میری باقی بھی جو قائم علی شاہ صاحب کے اپنا قائم صاحب کے جام قائم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. بہت سے لوگوں سے ملا، بہت سے لوگ مل رہے تھے، لیکن کوشش یہی تھی کہ جو بھی نام آئے وہ جس پر سب متفق ہوں. ایم پاکستان کا متفق ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح سے باقی اپوزیشن کا متفق ہونا ضروری ہے، اور پھر جن کی حکومت تھی سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کا متفق ہونا بہت ضروری ہے. تو سبھی دوستوں کو
ساتھ لے کے چلنا ہے اس شہر، اس پاکستان اور اس صوبے کی خوشحالی کے لیے۔ گورنمنٹ کی جانب سے تجویز ہوا نام، سب نے اتفاق کر لیا، تو اب اس نام کو مشترکہ نام ہی سمجھا جائے، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مجھے آواز نہیں آئی آپ کیا میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی گورنمنٹ کی طرف نام تجویز ہوا، پھر اتفاق سب نے ہی کر لیا، تو اب اس کو گورنمنٹ یا اپوزیشن کا نہیں بلکہ متفقہ نام سمجھا جائے۔ میں اس لیے ابھی آپ سے اتفاق نہیں کرتا کہ نام کس نے دیا۔ بات یہ تھی کہ نام تو آپ کو بتایا گیا تھا، ابھی تک پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی نام نہیں آیا اور نہ ہی ابھی کوئی نام اپوزیشن نے دیا ہے۔ قیاس آرائیاں سبھی ناموں پہ ہو رہی ہیں، میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو بھی امیدوار آئے گا وہ متفقہ ہوگا، سب اس پہ اتفاق کریں گے اور سبھی کا ہوگا اور سبھی 10 منٹ میں اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، میرا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نام نہیں دیا نہ پیپلز پارٹی نے نہ کسی نے، تو نہیں نام 10 منٹ بعد سے ایک جگہ بیٹھوں گے پھر ایک نام آئے گا وہ اناؤنس کریں گے، کیا مطلب؟ وہ والا نام ابھی سگے راز میں، جیسے فیڈریشن میں کاکڑ صاحب کا نام آپ لوگوں کو سرپرائز دیا، تو اس میں سرپرائز بھی ہے اور اتفاق بھی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ سرپرائز ہوتا ہے یا پھر وہاں کاکڑ اور یہاں باکر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا کیا ہوتا ہے ہم سے کچھ دیر بعد۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ گورنر بات کر رہے تھے اور بہت ساری باتوں کی تصدیق بھی کر رہے تھے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ پھر اس دعا کے ساتھ اختتام کہ اللہ کا خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔